السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبۃ عثمانیہ کا 18واں بیان پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ یہ بیان مرحوم حافظ محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جمعے میں بیان کیا تھا۔ دیکھتے ہیں یہ بیان کیا ہے اور اس کی خصوصیت کیا ہے۔ عشرہ ذی الحج، فضائل و مسائل۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت کریمہ کا ترجمہ۔ بزرگان محترم، اس وقت میں نے آپ کی خدمت میں سورہ فجر کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ان آیتوں میں حق تعالی شانہ نے ماہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ ان آیتوں کا ترجمہ سنیے۔ فرماتے ہیں، والفجر، قسم ہے ذی الحج کے مہینے کی، صبح صادق کی، ولیال عشر، اور قسم ہے اس مہینے کی 10 راتوں کی۔ اور یاد رکھیے، کسی بات کا یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن کسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں تو پھر اس چیز کی عزت و حرمت میں کروڑوں درجہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان 10 دنوں میں نیکیوں کی فضیلت۔ الغرض، حق تعالی شانہ نے اس مہینے کی پہلی سے لے کر 10ویں تاریخ تک کی قسم کھائی ہے۔ دلیل ہے اس زمانے کے باعظمت و بابرکت ہونے کی۔ نیز حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سال بھر میں کسی عمل کا اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا اس عشرے میں نیکی کرنے سے ملتا ہے۔ اس کو سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد میں بھی نہیں؟ فرمایا کہ ہاں، جہاد میں بھی نہیں، یعنی کیا اگر کوئی اس سال بھر میں جہاد کرے تب بھی اس عشرے کی نیکی کے برابر اس کا ثواب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ کا بھی اتنا ثواب نہ ہوگا مگر جس شخص کی جہاد میں جان بھی کام آئی ہو اور اس کا گھوڑا بھی مارا گیا ہو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس مجاہد کے علاوہ دوسرے مجاہدین کا جہاد بھی ان دنوں کی نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور ان دنوں کی نیکیاں عبادت کے لیے رات کا جاگنا ہے، اور 9ویں ذی الحج کا روزہ رکھنا، اور 10ویں ذی الحج کو قربانی کرنا ہے۔ شریعت مطہرہ کا پیارا نظام۔ آپ شریعت کے نظام پر نظر ڈالیے کہ پہلے رمضان المبارک کا مہینہ آیا جس میں مختلف عبادتیں اور اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ مثلا روزہ رکھنا، تراویح کی نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ وتر پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، جنت کے دروازوں کا کھل جانا اور جہنم کے دروازوں کا بند ہو جانا وغیرہ۔ وقت کم ہے، اس لیے تفصیل میں
نہیں جانا چاہتا۔ غرض رمضان المبارک میں مختلف عبادات کے فرض کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب تدابیر ہیں اس بات کی کہ انسان اپنے آپ کو پاک کرے اور تزکیہ نفس کی دولت حاصل کرے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے کہ رمضان شریف کا آخری سیکنڈ یعنی آخری روزے کے افطار کا وقت حج کے ساتھ ملا ہوا ہے، کیونکہ جس وقت رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے فوراً ہی شوال کا یعنی حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ شان وہ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، یعنی حج کا زمانہ چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کے مہینے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسی ماہ میں حج کر سکتے ہیں، بلکہ اس میں اس بات کا پتہ دینا ہے کہ اب حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں، اس لیے اس کی تیاری کرو، مثلاً احرام باندھنا، قربانی کا جانور پالنا وغیرہ۔ اور حج کی حقیقت یہ ہے کہ دربار خداوندی میں حاضری دیں۔ ایک اللہ کے عاشق کا حج۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، غور فرمائیے کیا ٹھکانہ ہے اس رحمت کا۔ کسی عاشق کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ حج کے لیے گیا اور ارکان حج ادا کیے۔ جب مینا میں پہنچا اس نے کہا کہ یا اللہ، میں قربانی میں جانور نہیں دے سکتا، میرے پاس نہ ہی روپیے ہیں اور نہ ہی اس کی سہولت ہے، لہٰذا میں آج اپنی جان تیری خدمت میں پیش کرنے کے لیے آیا ہوں اور اپنی جان کو پیش کرتا ہوں۔ اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک بزرگ نے اس واقعے کو نظم میں بیان کیا ہے۔ یہ ایک عاشق ہے جو اللہ کی دربار میں جاتا ہے اور جا کر اپنی جان کو بطور قربانی کے پیش کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ ایک قافلہ ہمارے یہاں سے حجاج کا روانہ ہوا۔ اس میں دیکھا کہ ایک نوجوان بچہ، نوعمر بچہ ہے، وہ بھی اس قافلے کے ساتھ جا رہا ہے۔ قافلے میں کوئی اپنا بستر اٹھائے ہوئے ہے، کوئی اپنا سامان اٹھائے ہوئے ہے۔ اس کو دیکھا کہ بالکل خالی ہاتھ، کچھ اس کے پاس موجود نہیں، لیکن اس کے اندر جو تڑپ اور ذوق و شوق میں نے دیکھا کہ وہ بہت ہی عجیب تھا۔ اس کی وجہ سارا قافلہ عاشقوں کا بن گیا تھا۔ فرمایا کہ گود کے ویدم امیر ہمتن جاں شد عشق الہی روشن، میری ہمت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پکاروں۔ یہ چھوٹے سے بچے کو دیکھا، سرتاپا عاشق ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ خاص اللہ کا نور اس کے اندر سرایت کیے ہوئے ہے، اس لیے کہ عشق خداوندی کی جو کیفیت اس میں نظر آ رہی تھی وہ سارے قافلے میں نہیں تھی۔ گود کے ویدم اسیر ہمتن جاں شد عشق الہی روشن، قافلے میں جب سب لوگ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک پکارتے ہوئے جا رہے تھے، حاجیوں نے دیکھا کہ وہ لڑکا لبیک بھی نہیں کہہ رہا ہے، تو حاجیوں نے پوچھا کہ میاں صاحبزادے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تم لبیک بھی نہیں کہتے، سارے حاجی لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہیں، تم تلبیہ کیوں نہیں کہتے؟ اس نے لوگوں کو یہ جواب دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہو،
یہ تمہارے حوصلہ اور ہمت کی بات ہے، میری ہمت نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو پکاروں، اس لیے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو پکاروں تو جواب یہ آئے گا کہ تم جواب نہیں دیتے، ہم تمہیں جواب نہیں دیتے، اس لیے مجھے یہ حوصلہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکاروں۔ میں اپنے کو اتنا کمتر سمجھ رہا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے قابل نہیں ہوں۔ فرمایا گفت ترسنت تقاضائے خطاب کے مبادا شنوم لا بجواب، لا کے معنی نہیں کے ہیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب میں لا کہہ دیا جائے، اس لیے میں لبیک نہیں کہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا اچھا یہ تو بتائیے کہ سارے قافلے والوں کے پاس کوئی سامان ہے، کسی نے آٹا، کسی نے دال، کسی نے گھی، سب سامان باندھ رکھا ہے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا گفت لائق نہ بوداس تعظیم بردن تراد بدرگاہ کریم، کیا تجھ کو ہم پر اعتبار نہیں؟ اس نے کہا کہ تم ایمانداری سے بتانا، اگر تم کسی چھوٹے موٹے رئیس کے پاس جا کر ٹھہرتے ہو تو کیا اپنا کھانا خود باندھ کر لے جاتے ہو؟ اگر اپنا کھانا کسی میزبان کے یہاں لے جانا توہین ہے تو میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں تو کیا میں کھانا باندھ کر لے جاؤں؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا اے میرے بندے، کیا تجھ کو ہم پر اعتبار نہیں؟ کھانا باندھ کر لایا ہے۔ فرمایا کہ گفت لائق نہ بوداس تعظیم بردن تراد بدرگاہ کریم، دو بڑے کریم ہیں، بڑے سخی ہیں، وہ بڑے کریم ہیں، بڑے سخی ہیں، ہمیشہ انہوں نے دیا ہے اور یہاں بھی انہوں نے خود ہی ہم کو بلایا ہے، سب انتظامات انہی کے کیے ہوئے ہیں، ہم بھلا کھانا باندھ کر لے جائیں؟ یہ تو اس بارگاہ کی تعظیم کے خلاف ہے۔ اپنی جان کی قربانی، سارے کے سارے قافلے کے اندر اس کے ان عاشق خدا بندی سے لبریز جوابات کی وجہ سے مزید محبت اور تڑپ پیدا ہو گئی۔ سارے قافلے والے عشق الہی سے سرشار ہو گئے۔ وہ بیچارہ عاشقوں کے طریقے پر یہ جوابات دیتے چلا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ جس وقت سب لوگ حد سے فارغ ہو گئے اور مینا پہنچے تو ہر شخص اپنے اپنے جانور قربانی میں دے رہا تھا۔ یہ بھی کھڑا ہو کر دیکھنے لگا اور کہنے لگا اے اللہ، میں نہ دمبا لایا ہوں نہ کوئی بکرا لایا ہوں، یہاں پر میں کس چیز کی قربانی دوں؟ نظم کیا ہے اور لکھا ہے، لوگ اپنی اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ وہ لڑکا کہتا ہے اے اللہ، تجھے معلوم ہے میرے پاس کوئی جانور قربانی کے لیے نہیں ہے سوائے اپنی جان کے، اور میں کوئی چیز قربانی میں نہیں دے سکتا۔ فرمایا یہ کہہ کر تکبیر پڑھتے ہوئے زمین پر لیٹ گیا اور تڑپنے لگا، اور تڑپتے تڑپتے اللہ کی راہ میں جان دے دی۔ فرمایا
سب کا حج اسی کی برکت سے قبول۔ اس طریقے سے اس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی پیش کر دی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے اس کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر تدفین کر دی۔ کچھ دیر کے بعد مجھے غنودگی طاری ہوئی، جس میں نے یہ ایک غیبی آواز سنی۔ کہا گیا کہ اس سال اس نوجوان کی برکت سے سب لوگوں کا حج قبول کیا گیا ہے، اور اس کی قربانی کی برکت سے سب کی قربانیاں قبول کی گئی ہیں۔ میرا مطلب عرض کرنے کا یہ تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوائے جان کے اور کسی چیز کی قربانی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ شان کریمی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں جان پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ثواب جان ہی کے پیش کرنے کا دے دیں گے۔ لیکن یہ ایک جانور قربانی کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کر دو۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے اگر 10 درہم کے برابر کوئی جانور خرید کر کوئی شخص قربانی کے طور پر دیتا ہے تو یہ ہزاروں لاکھوں درہم تقسیم کرنے سے زیادہ بہتر عبادت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ وہی اتنی مقدار میں نقد کی شکل میں خیرات کرتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں، وہ بھی ایک عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ لیکن فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں جانور کو ذبح کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ لاکھوں درہم تقسیم کرنے میں اتنا ثواب نہیں جتنا کہ ایک جانور کی قربانی کرنے میں ہے۔ تو میرے دوستو، یہ قربانی وہی عبادت ہے۔ اس کے دن ہیں ذی الحج کی 10ویں تاریخ کی صبح صادق سے 13ویں تاریخ کی عصر تک، لیکن ذی الحج کی 10ویں تاریخ سے پہلے بھی 1-2 عبادتیں اور ہیں، اس کو بھی مختصر طریقے پر ہمیں ذہن میں محفوظ کر لینا چاہیے۔ ایک عبادت راتوں کو جاگنے کی اور دن کو روزے رکھنے کی ہے۔ عرفہ کے دن روزے اور قیام اللیل کا ثواب۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ ذی الحج کا پورا عشرہ، اس کی تمام راتیں مبارک اور اس کے دن بھی مبارک ہیں۔ ان ایام میں اعمال کا ثواب بھی بہت ہے، خاص طور پر یوم عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ، جس کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، اس میں روزے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص نے عرفہ کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ نیز حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ہر رات کی شب بیداری شب قدر کی شب بیداری کے برابر ہے۔ تکبیرات، تشریق اور ان کا حکم۔ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ تکبیرات تشریق کا پڑھنا ہے۔ شریعت مطہرہ میں ہمارے لیے یہ تکبیرات واجب قرار دی گئی ہیں، یعنی ان کا کہنا ضروری ہے۔ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کی فجر کی نماز کے بعد سے تکبیرات تشریق شروع ہوتی ہیں، اور ذی الحجہ کی 13ویں تاریخ کی عصر کی نماز کے بعد تک
جاری رہتی ہیں، اور ہر دن میں 5 نمازیں ہیں، تو 5 دن میں کتنی نمازیں ہوئی؟ 25، اور آخری دن کی 2 نمازیں نکال دیجئے، یعنی مغرب اور عشاء، تو کل 23 نمازوں کے بعد وہ تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہے۔ یہ تکبیرات تشریق کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ انہیں تکبیرات اس لیے کہا گیا کہ اس میں اللہ اکبر کئی جگہ ہے، اور اس کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، دوسری مرتبہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، تیسری مرتبہ۔ ان تینوں ٹکڑوں کے اندر لفظ تکبیر ضرور ہے، اس لیے ان کو تکبیرات کہا جاتا ہے۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ ان تکبیرات کا پڑھنا واجب ہے ہر اس شخص کے لیے جو اکیلا نماز پڑھے یا جماعت کے ساتھ پڑھے، مقیم ہو یا مسافر، مرد ہو یا عورت۔ واجب، نفل اور سنت نمازوں کے علاوہ صرف فرض نمازوں کے بعد 1 مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ مردوں کے لیے بلند آواز سے پڑھنا بہتر اور مسنون ہے، اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے پڑھنا بہتر ہے۔ تکبیرات تشریق کی حکمت و اصلیت۔ حدیث پاک میں ان تکبیرات تشریق کی حکمت و اصلیت یہ بیان کی گئی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا ہے، تو اس وقت قریب تھا کہ وہ چھری پھیر دیتے۔ اسی وقت حضرت جبریل امین اس جنتی دمبے کو لے کر آئے جو بطور فدیہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ذبح کیا جانے والا تھا۔ دور سے انہوں نے یہ سمجھ کر کہ کہیں چھری نہ پھیر دی جائے، بے تابی کی حالت میں دور ہی سے اطلاع کرنے کے لیے کہ وہ جنتی دمبا لے کر آتے ہوئے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب غیب سے یہ آواز سنی تو انہوں نے اس وقت فوراً تحلیل کا جملہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پہلا جملہ اللہ اکبر، اللہ اکبر جبریل امین کا ہے۔ دوسرا جملہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ کہا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ شاید اللہ کی طرف سے فدیہ آ گیا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اندازہ لگائیے یہ تکبیرات تشریق کس قدر عظیم ہیں کہ ان میں سے ایک جملہ حضرت جبرائیل امین کا ہے، ایک جملہ حضرت ابراہیم کا ہے اور ایک جملہ حضرت اسماعیل کا ہے۔ تکبیرات کہنے میں غفلت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ ان تکبیرات کا درمیانی بلند آواز کے ساتھ پڑھنا شرعاً واجب ہے۔ بہت سے
لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے پڑھتے ہی نہیں ہیں یا شرم کی وجہ سے آہستہ ہی اپنے دل میں پڑھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس سے واجب ادا نہیں ہوتا ہے۔ اگر جماعت کے بعد امام صاحب کو بلند آواز سے تکبیر پڑھنا یاد نہ رہا تو مقتدیوں میں سے کسی کو چاہیے کہ بلند آواز سے کہہ دے تاکہ امام صاحب کو اور دوسرے لوگوں کو معلوم ہو جائے اور سن کر وہ لوگ بھی کہہ لیں۔ انسان خطا اور نسیان سے مرکب ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرفہ کے دن مغرب کی نماز پڑھائی اور تکبیرات تشریق کہنا بھول گیا۔ میرے استاد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، جو میرے پیچھے نماز میں شریک تھے، بلند آواز سے تکبیرات کہنے لگے۔ حضرت کے کہنے سے مجھے بھی یاد آ گیا، پھر میں نے بھی بلند آواز سے تکبیرات کہیں اور دوسرے مقتدی حضرات بھی۔ اس لیے اگر کبھی ایسی صورت پیش آ جائے کہ امام کو تکبیر کہنا یاد نہیں رہا، اور یاد رکھیے ایسی صورت کا پیش آ جانا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ تکبیرات سال بھر میں صرف 5 روز کہی جاتی ہیں، اور دوسرے یہ کہ بشریت ہر ایک کے ساتھ ہے غلطی اور بھول ہر ایک سے ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ اگر امام صاحب تکبیرات کہنا بھول جائیں تو مقتدیوں کو چاہیے کہ فوراً تکبیر کہہ دیں، اس بات کا انتظار نہ کریں کہ جب امام صاحب کہیں گے تبھی ہم کہیں گے، ثواب کی اس عظیم دولت سے محروم نہ ہوں۔ بہرحال حق تعالیٰ شانہ نے سورہ فجر کی ابتدائی آیتوں میں ذی الحج کی پہلی تاریخ سے 10ویں تاریخ تک کی قسم کھائی ہے، جو دلیل ہے اس زمانے کے باعظمت و بابرکت ہونے کی۔ حاصل یہ ہے کہ ہمیں ان دنوں اور راتوں کے ثواب اور خیر و برکت سے غافل نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اپنی طاقت کے مطابق نیکیاں اور ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔